غلطی ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ اگر انسان غلطی نہیں کرے گا تو اس کا شمار پھر فرشتوں میں ہوگا، کیونکہ فرشتے غلطی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا غلطی کا سرزد ہو جانا، غلطی کرنا الگ چیز ہے اور غلطی کا سرزد ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، یعنی کہ اس سے غلطی لازمی طور پر سرزد ہوگی۔ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا ہے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خطاؤں سے پاک ہو یا غلطیوں سے پاک ہو، لیکن حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا، بہترین نافرمانی کرنے والا وہ ہے کہ جو خطا ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی انسان نے غلطی کی ہو اور آپ نے اس کو شاباش دی ہو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے؟ کسی نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہو اور آپ نے اس کو شاباش دی ہو کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حقوق میں سے تم سے کوئی حق تلف ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور تمہیں اس کا بعد میں احساس ہو جائے، تمہیں شرمندگی ہو جائے، تمہارے دل میں ندامت آ جائے، تمہیں یہ فکر لائق ہو جائے کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور تم دوبارہ پلٹ جاتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہترین غلطی کرنے والا ہے، بہترین خطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب کوئی مومن آدمی، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کے اندر اضطرابی کیفیت آ جاتی ہے، اس کا ذہن اور اس کا دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اور اس کے کنارے پر وہ کھڑا ہے، اس کو ڈر ہے کہیں وہ نیچے گر نہ جائے، گر کے ہلاک نہ ہو جائے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ دوسری مثال اس شخص کی کہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، اسے اس گناہ پر ملامت نہیں ہوتی ہے، اسے اس گناہ پر ندامت نہیں ہوتی ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ جس طرح اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا ہے۔ تو یہ اس گنہگار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس گنہگار کے لیے ہے کہ جس کو گناہ ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم میں سب سے بہترین خطا کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ جو 17، 18، 19 دن ہم نے جو رمضان المبارک کی گزارے ہیں، ان ایام کے اندر ہم نے کتنا اللہ پاک سے استغفار کیا، ہم نے کتنی اللہ پاک سے توبہ کی، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، کون سا گناہ ہم سے سرزد ہوا، ہم نے ندامت کا مظاہرہ کیا، ہمیں شرمندگی ہوئی، تنہائیوں کے اندر آپ نے کتنی دفعہ اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، تو ارحم الراحمین معاف فرما دے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ ان ایام کے اندر کتنی دفعہ توبہ اور استغفار کیا۔ اگر جواب مثبت انداز میں ملتا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر جواب مثبت انداز میں نہیں ملتا پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 12-13 دن مزید پڑے ہوئے ہیں، آپ ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے خلاصی کروا سکتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بیان کیا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ، میرے وہ بھائی جو گناہ میں لت پت ہیں، جو عبادت سے آری، جن کا عبادت میں جی نہیں لگتا، جو عبادت کرنا نہیں چاہتے، جو مسجد کا دروازہ دیکھ کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جو نماز کا ٹائم ادھر ادھر صرف کرتے ہیں، جو عبادت کے اوقات میں فضول گپ شپ کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، مسجد میں آنے کا جی نہیں کرتا، سنیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ محترمہ جنت کے بالا خانوں میں رہو، جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں، پوری جنت اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ نے منع کیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں منع کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم پھر بھی بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ منافقت و غیبت نہیں کرنا، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حرام کاری سے منع کرتا ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ سود کے قریب نہ جانا، ہم پھر بھی جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جانا، ہم پھر بھی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وہ سارے احکامات جو ممنوعات پر مبنی ہیں، ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ آدم درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ منع کیا نا، جس طرح ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ نہیں کرنا، ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ یار ہم بھی بتائیں گے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار گنہگار ہے، غلطی سرزد ہونا یہ آدم کی صفت ہے، اور غلطی پر معافی مانگنا یہ انسان کی صفت ہے۔ درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا اور جنت سے باہر نکال دیا۔ جنت کے اندر شیطان کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد جب عزازیل سے کہا تھا، شیطان سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ظالموں میں سے کر دیا، حکم دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل جاؤ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تمہارے اوپر لعنت برسائی جائے گی۔ شیطان کا آدم کے پتلے کے بعد جنت میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا، منع قرار دے دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ شیطان کہاں سے آیا؟ چلے ایک حدیث سنیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت له ابواب الجنہ، جب رمضان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں۔ وَصُفِدَتِ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے بہکانے والا کون، گناہ کروانے والا کون، جرم کروانے والا کون، غلط راستے پہ لے جانے والا کون؟ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب بہکانے والا شیطان ہے، گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ بھائی شیطان تو بند ہو چکا نا، شیطان تو کہہ دے، اب کون تمہیں بہکا رہا ہے؟
शैतान के बन हो जाने के बाद क्या मुल्क के अंदर चोरी चकारी रुक गई है, नाप तोल में कमी रुक गई है, कत्ल गारत रुक गई है? क्या मुल्क के अंदर गुनाह नहीं हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं हो रही हैं? क्या मुल्क के अंदर शैतान के बन हो जाने के बाद मस्जिद के वाशरूम में छुप कर जूस पीने वाले और सुपर बिस्किट खाने वाले किस तरह आज़ाद हो चुके हैं? इस माह मुकद्दस के अंदर ये फ्रूट्स बेचने वाले सरे आम किस तरह रोज़ा खा रहे हैं? शैतान तो बन हो चुका है, फिर ये डकैतियाँ क्यों हो रही हैं? तुम्हें गुनाह पे कौन उकसा रहा है? ये तुमसे गुनाह कौन करवा रहा है? शैतान तो बन है ना। जरा सोचें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो सुफिदतिश शयातीन, शैतान बन है, तो भाई गुनाह क्यों हो रहे हैं? गुनाह नहीं होने चाहिए। हर बंदे को हाजी सनाउल्लाह बनना चाहिए, एक तकवे का मॉडल और नमूना होना चाहिए कि भाई शैतान बन है, जो बहकाने वाला था उसको बॉस को पकड़ लिया है ना। गुनाह नहीं होने चाहिए, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा गुनाह होते हैं। तो क्या कहेंगे, हदीस सही नहीं है? नहीं, अब इसको समझिएगा। जो मामला हज़रत आदम के साथ पेश आया वही मामला हमारे साथ पेश आता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई बड़े शैतान को छोड़ दीजिए, वो हमारे बस से बाहर है, वो कंट्रोल में। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो शैतान ने माजरत कर ली है कि भाई यहाँ तो मेरा काम ही नहीं बनता, यहाँ सारे मुझसे बड़े बड़े चेयरमैन मौजूद हैं। अब वो पाकिस्तान में है भी नहीं। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, बड़े शैतान को छोड़ दीजिए, अपने शैतान को मारना शुरू कीजिए। बड़े शैतान की फिक्र ना करें, अपने शैतान को मारें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों के अंदर इस तरह सलाहियत करता है जिस तरह खून तुम्हारी रगों के अंदर दौड़ रहा है। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मौजूद, किरामन कातिबीन के नाम से, और दो फरिश्तों के साथ एक हम जुल्फ, एक शैतान भी मौजूद है। ये सारा इल्जाम उस बड़े शैतान पे मत डालें कि यार ये करवाने वाला है, वो तो कैद है। जो आपका अंदर का जो शैतान है, अंदर के जो बुरे ख्यालात हैं, वसवसात हैं, इसी को ही शैतान कहा गया है। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बहकाया गया था वो और कोई नहीं, उसके बुरे अपने ख्यालात, बुरे वसवसात जो उसके साथ हैं। और ये सवाल अल्लाह के रसूल से भी किया था कि या रसूल अल्लाह, जब हर बंदे के साथ शैतान मौजूद है तो क्या आपके साथ भी शैतान मौजूद है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बिल्कुल मेरे साथ भी शैतान मौजूद है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। अब वो मुझे बहकाता नहीं है, बल्कि वो मुझे सीधे रास्ते पर लेकर जाता है। तो हदीस से पता चला कि हर इंसान के साथ शैतान मौजूद है जो उसको बहकाता है, फुसलाता है और गुनाह की तरफ लेकर जाता है। तो असल जो रोज़े का मकसद है और रमज़ान का जो मकसद है वो इस शैतान को मारना है जो हमारे अंदर है, जो तन्हाइयों के अंदर हमें उभारता है, जो तन्हाइयों के अंदर हमें गुनाह की तरफ राग़िब करता है, इसको मारना है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा किसे कहा जाता है? हमारे यहाँ कहते हैं कि जी जो 5 वक्त का नमाजी है वो बड़ा तकवेदार है, जो ज़काती है बड़ा तकवेदार है, जो हाजी है वो बड़ा तकवेदार है, जो साइम है बड़ा तकवेदार है। ये तकवेदार की डेफिनेशन बयान की जाती है। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, कारोबार उसका सूद का है, क्या आप उसको तकवेदार कहेंगे? एक बंदा हर साल ज़कात अदा करता है लेकिन वो दुनिया वाले उससे परेशान हैं, उससे तंग हैं, तो क्या आप उसको तकवेदार कहेंगे? बड़े मुख्तसर वक्त के अंदर प्यारे दोस्तों जो रोज़ा हमें तकवे की तरफ लेकर जाता है या रुजू की तरफ लेकर जाता है वो ये है, आप अपने आप को यूँ समझें कि पूरी दुनिया के अंदर आप आखिरी इंसान हैं, आपके अलावा कोई इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन आपके चारों अतराफ़ के अंदर गुनाह, फहाशी और यानी लूट मार, हर चीज़, हर गुनाह मुयस्सर है और आपको खुली छूट है, खुली आज़ादी है, कुछ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों के मौजूद होने के बाद, ताकत और कुव्वत होने के बावजूद भी अगर आप गुनाह की तरफ नहीं जाते हैं, ये है असल तकवा। असल तकवा ये है कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, हिम्मत दी है, कोई रोकने वाला नहीं, मना करने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, उसके बावजूद आप गुनाह की तरफ नहीं जाते हैं, ये है तकवा। एक गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है और वो
گناہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے تو کیا وہ تقوی دار ہے؟ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے نا بھائی گناہ کرنے کی۔ جبکہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس مال و اسباب موجود ہے، وہ چاہے تو شراب پی سکتا ہے، چاہے تو بدکاری کر سکتا ہے، چاہے تو اور گناہ کر سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اب وہ چاہے نمازی ہے، زکاتی ہے، صائم ہے، کچھ بھی ہے، یہ ہے وہ تقوی دار۔ سامعین محترم، رمضان کا آخری عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے، سنیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہیں کروایا تو یہ زندگی کا آخری دن سمجھ کر، آخری خطبہ سمجھ کر اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو اپنا سب سے قیمتی رمضان بنائیے، قیمتی دن بنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو انسان کے 2 قطرے انتہائی محبوب ترین اور وہ 2 قطرے انتہائی مشکل ترین۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ غرور و تکبر کا لباس اتار کے پھینک دیجئے، عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنا شروع کر دیجئے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلنا شروع کر دیجئے، اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنا شروع کر دیجئے، اپنے مزاج کو نرم کرنا شروع کر دیجئے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا شروع کر دیجئے۔ جب یہ ساری کی ساری صفتیں آپ کے اندر پائی جائیں گی، یقین جانیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق نہیں دی، جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر پہ نہ آئے، جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی کار خیر کا کام نہ ہو، جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ جہنم ان سے بڑھوں گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یہ کہنے دیجئے، محمدی مسجد کے روشن ضمیروں، دنیا کے اندر وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتا ہے، رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ لہذا تکبر کو اتار کے پھینک دیجئے، اس چولے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ترین ہیں اور وہ 2 قطرے انتہائی مشکل ترین ہیں۔ پہلا وہ قطرہ جب ایک مرد مجاہد اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور واپسی اس کی لاش آتی ہے، لڑتا ہے یہاں تک کہ زخمی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جنت کا دیدار کروا دیتا ہے۔ ارے ہائے، ہر بندہ مجاہد تو نہیں بن سکتا، ہر بندہ قتال تو نہیں کر سکتا، ہر بندہ میدان جہاد میں تو نہیں جا سکتا، لیکن پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے گنہگاروں کے لیے ایک راستہ اور بھی تعین کیا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے شرمندگی کی وجہ سے نکلے، توبہ کی وجہ سے نکلے، ندامت کی وجہ سے نکلے، دوسرا وہ قطرہ جب ایک گنہگار اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، پیشانی کو سجدہ گاہ پہ رکھتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو انتہائی گنہگار ہوں، میں انتہائی خطا کار ہوں، دنیا کے اندر مجھ سے بے تحاشا گناہ سرزد ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں مجھ سے محفوظ نہیں ہے، میری آنکھیں اور کان مجھ سے محفوظ نہیں ہے، یا اللہ بے تحاشا گناہ کر چکے ہیں، لیکن ہوں تو تیرا بندہ، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو بتا، وہ در بتا کہ جس در پہ جا کر میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ تو نے زندگی دی، میں نے اس کو برباد کر دیا، یا اللہ تو نے جوانی دی، غلط کاموں کے اندر صرف کر دیا، یا اللہ تو نے حرام سے منع کیا لیکن میں نے کھانا شروع کر دیا، یا اللہ تو جس چیز سے منع کرتا رہا میں وہی کام کرتا رہا، میں سلنڈر کرتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ میں سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے عذاب قبر سے، مجھے ڈر ہے قیامت کی سختی سے، مجھے ڈر ہے جہنم سے، پولیس سرات سے، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، مسکین ہوں، یا اللہ تیرے عذابات کو سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یا اللہ آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ قبر کے سانپ اور بچھوں کو ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ پولیس سرات پہ گزرنا مشکل ہو جائے گا، یا اللہ جہنم میں بسیرا مشکل ہو جائے گا، یا اللہ یا تو ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم کر، یا تو وہ در بتا کہ جس در پہ جا کر میں اپنے گناہوں کا وسالہ کروں۔ اللہ کے رسول نے
نے فرمایا کہ اس کنڈیشن کے اندر جب اس کی نگاہوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آنسو جہاں جہاں پر جاتا ہے اللہ پاک اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا قطرہ، جہاں جہاں پر یہ آنسو جائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ بھائی اور اب میں کیا سناؤں آپ کو؟ اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہیں پگھلتا ہے، آپ اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، رجوع نہیں کرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں، پھر آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ میرا کام ہے راستہ دکھانا، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار گنہگار، لیکن ان میں سے بہترین گناہ کرنے والا وہ آدمی ہے کہ جس کو گناہ ہو جانے کے بعد ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے اور اللہ سے رجوع کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پر قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آپ احباب کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس یہ چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کا ختم کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حقوق اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور دیگر جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر انجانی صورت میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانی صورت میں اگر اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، کچھ چیز رہ جاتی ہے اور آپ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ 75 سال کی نمازیں ہی کیوں نہ ہوں، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ صحیح ہے جی؟ اللہ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ سے نمازیں مس ہو گئی، روزے مس ہو گئے اور بہت سارے جو اللہ کے حقوق تو اس میں حق تلفی ہو گئی ہے، لیکن دل میں ندامت جاگ اٹھی، شرمندگی آئی، آپ کو احساس ہو گیا کہ یار مجھ سے یہ کام اچھا نہیں ہوا، اور آپ نے کیا کیا جی؟ رات کی تنہائی میں اٹھے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ 70 سال کی نمازیں ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، یا اللہ تو معاف کر دے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ معاف کر دے گا۔ صحیح ہے؟ دوسری چیز ہے پیارے بھائیو، حقوق العباد، جو بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ حقوق العباد، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، اب جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنے پر اللہ قادر ہے، لیکن اللہ انصاف پسند ہے، اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ تو پہلے اس حقوق العباد کو آپ نے ادا کرنا ہوگا، اس سے جا کر آپ نے معافی مانگنی ہوگی۔ یقین جانیے یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے نا، اور غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی بھی اگلے بندے کی ہے، کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ تنہائی میں اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کہیں کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اس جملے کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا کہ یار دیکھو غلطی بھی میری ہے، پھر بھی معافی یہ مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے، تو اللہ اس کے دل میں فوراً ڈالتا ہے۔ تو اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اس حق کو ادا کریں، دل آزاری ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گویا کہ آپ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ بھئی توبہ کرنے والا، گناہوں سے رجوع کرنے والا، یو ٹرن لینے والا، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف آنے والا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا بچہ ہے، اب 1 گھنٹے کے بچے سے کیا گناہ سرزد ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس عشرے کو ضائع نہیں کرنا۔ میں آپ تمام احباب سے بڑی مؤدبانہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس عشرے کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو اس عشرے کے اندر بازاروں کی زینت نہیں بنانی ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں اور اس کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ یہ عشرہ آپ کے لیے جہنم سے خلاصی کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔